شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم اور آپ سے کبھی کبھار کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ 6 کام ایسے ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا راز ان 6 چیزوں میں ہے جن کو نبوت سے پہلے یعنی نبی ہونے کے اعلان سے پہلے اور سیرت کی کتابوں میں صاف صاف ذکر ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پریشانی کی حالت میں تھے تو پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا یا پریشان نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہیں۔ تب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 خوبیاں اور صفات بتائیں جو انسان کو ذلت کے گھڑے سے نکال کر عزت اور عظمت کی بلندی تک لے جاتی ہے۔ وہ 6 خوبیاں یہ ہیں۔ پہلی خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہو وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے یا برا، آپ ہمیشہ اس سے مسکراہٹ اور محبت سے ملتے ہیں۔ دوسری خوبی، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بوجھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جا رہا تھا بوجھ لادے ہوئے لیکن اٹھا نہیں پا رہا تھا تو آپ نے اس کو اٹھانے میں اس کی مدد کی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر کوئی بوجھ تھا، آپ نے اسے دلاسا دے کر یا پھنسا ہوا کام نپٹا کر اسے بوجھ کو ہٹا دیا۔ تیسری خوبی، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیسے بھی حالات آ جائیں، ایسے برے ماحول میں بھی آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، چاہے کوئی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن یہ نقصان کوئی نقصان نہیں، حقیقت میں جھوٹ بولنا دنیا اور آخرت دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج چند پیسے کمانے کے لیے بھی اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرے تو کاروبار نہیں چلتا ہے۔ آپ کی چوتھی خوبی، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے، یعنی جو بیوہ بیمار ہے یا پریشان حال ہے ان کے گھر کوئی ایسا نہیں جو کما کے لا سکے، اور یتیم ہے تو اس کی زندگی آسان بنانے میں اس کا ساتھ دیتے۔ آپ کی پانچویں خوبی، آپ بڑے مہمان نواز تھے، کوئی بھی مہمان آتا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی برکت لے کر آیا ہے اور اس کی خوب خاطرداری کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ میری خاطرداری کرتا ہے کہ نہیں، ہر مہمان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ چھٹی خوبی، مصیبت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص کے سامنے کوئی بھی مصیبت آن پڑے تو اپنی مصیبت سمجھ کر اس کو نپٹانے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کسی پر احسان سمجھ کر نہیں بلکہ خود اپنے ثواب اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں اگر آپ نے اپنا لی تو یہ سمجھیے کہ جو نبی کا طریقہ ہے وہی طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اور ان چیزوں کو اپنانے والا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جہاں سب اپنے کیے برے اعمال پر شرمندہ ہوں گے، وہاں وہ عظمت کے مقام پر بیٹھا ہوگا اور جنت کی ہواؤں کا لطف لے رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔